لیا بعد اما بعد معزز سامعین، سب سے پہلے ایک اعلان کرنا تھا. وہ اعلان خواتین کی طرف سے ہے. ادھر سے یہ کمپلین کہنا چاہیے یا ریکویسٹ کہنی چاہیے مجھے نہیں پتہ. یہ بات آئی ہے کہ کچھ خواتین سننا چاہتی ہیں بیان، لیکن باتیں اتنی ہوتی ہیں پیچھے کہ جو ہے نا کچھ سنائی نہیں دیتا. بتائیے، جب کہ مائک میں بیان ہوتا ہے، باضابطہ سب مائک لگے ہوئے ہیں چاروں طرف، کچھ سنائی نہیں دیتا، آواز اتنی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی حضرات بھی کوئی پیچھے نہیں رہے ہیں ان سے. یعنی یہ بات صرف خواتین کی نہیں ہے، ہم بھی وہی زنانہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے خواتین مشہور ہیں. کس بات کے لیے مشہور ہیں خواتین؟ نہیں، آگے نہیں بولوں گا میں، مجھے گھر جانا ہے. تو یہ اس کا خیال رکھیں. اور ویسے بھی جو ہے یہ جو 8 رکعت کے بعد بھی جو ہے یہ جو اتنی لمبی چوڑی گفتگو اور باتیں، ہنسی مذاق پیچھے جو ہے نا ٹھیٹھی ٹھٹا ہوتا رہتا ہے. 1-2 آدمی اس میں اپنی نماز کی جو ہے نا تھوڑی سی قربانی دیں، انشاءاللہ آپ کو سب کا ریوارڈ ملے گا، سب کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. پیچھے جا کے ان کو باضابطہ باہر نکالیں. یہ جو ہے ایک شیطانی حرکت ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور کچھ نہیں. کیونکہ شیطان آپ کو یہ تو یہاں سے لے کے جا رہا ہے کہ بھائی 8 کافی ہے، یہ 20 کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جتنے امام دنیا میں گزرے ہیں، جو بھی 8 کا قائل ہوگا، آج بھی اگر وہ 8 کا قائل ہوگا تو وہ اس بات کا کوئی قائل نہیں ہے کہ آپ 8 پڑھنے کے بعد 20 والوں کو ڈسٹرب کرتے رہیں. نماز ہو رہی ہے تو اس کی بیعت بھی کی جائے، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کی بے حرمتی کی جائے. اس کا کوئی قائل نہیں ہے دنیا میں. یہ سوائے شیطانی حرکت کے اور کچھ نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ چونکہ انسان اس کو ریئلائز نہیں کرتا، اس وجہ سے جو ہے نا انجانے میں ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اس وجہ سے جو بھی کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے، اجتماعی عمل کے موقع پر انفرادی کام جو کیے جاتے ہیں، وہ چاہے عبادات ہی کی قبیل سے ہوں، اس کو منع کیا گیا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ جو جمعیت ہے، جو جامعیت کہلاتی ہے، اور جو ہم اس کو بار بار ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ بھئی متحد رہنا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو جو ہے نا اتحاد کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ان چھوٹی چیزوں کو اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ اجتماعیت پیدا ہوگی، دل ملیں گے. یہ جو ہے ایک بات یاد رکھیں. بات دوسری طرف جا رہی ہے لیکن کیا کروں، ضروری ہے، اس وجہ سے جو ہے نا بات نکلی ہے تو بات پہ بات کر دوں کہ شیطان ہمیشہ برائی کی طرف نہیں لے جاتا. اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. شیطان ہمیشہ برائی کی طرف نہیں لے جاتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہوں تو شیطان کو برداشت نہیں ہوتا تو وہ ذرا چھوٹے کام پہ لگا دیتا ہے. وہ بھی اچھا ہی کام ہوتا نیک کام ہے، لیکن شیطان کو معلوم ہے کہ اگر یہ دوسرا نیک کام کرے گا تو بہت زیادہ وہ آگے نکل جائے گا. اس نیک کام سے روکنے کے لیے چھوٹے نیک کام میں لگا دیتا ہے. اب آپ کی مثال دوں اس کی. اب آپ کو یہاں بات ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کو لگا ہے کہ مجھے کسی سے ملنا ہے، ملنا بھی ضروری ہے، وہ بھی سنت ہے. اب وہ آپ کو وہاں کھینچ کے وہاں لے جائے گا جوتوں کے پاس. یہ گھر میں کوئی ایسا کام یاد دلائے گا آپ کو، وہ کام میرا بہت ضروری ہے اس وقت، میں اور یہاں پہ 15-20 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں نکل جاؤں. نکلے اور جوتوں میں پھنس گئے آپ. کیوں؟ 2-4 اور آپ کے منتظر ہیں وہاں پہ آپ جیسے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، شیطان جو ہے نا ایسے ہی لے کے جاتا ہے انسانوں کو. اور یہ ایک دوسری بات اس میں یہ بھی، میں بات نکلی تو بات پہ بات کر دوں. اب جیسے یہاں پہ بیان کا ایک سلسلہ ہے نماز کے فوری بعد. اب ہم یہاں پہ جو ہے نا نوافل کی نیت باندھ لیتے ہیں. یہ سامنے کی صفوں میں نوافل کی نیت باندھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نفل کا شوق ہے، نفل پڑھنا چاہیے، ثواب کی چیز ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک ہوتا ہے اجتماعی عمل. اب ان نوافل پڑھنے والوں کی وجہ سے یہ منتظمین جو ہے نا ان کو لیٹ ہو جاتا ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں بھائی اس کی نماز ختم ہو تو میں کراس کروں، میں نماز ختم ہو تو بینچ رکھوں. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے عادات جو سننا چاہتے ہیں وہ کچھ تھوڑے بہت نکل جاتے ہیں اس میں سے. تو یہ جو اجتماعی کام کے موقع پر انفرادی جو عمل ہوتا ہے، چاہے وہ عبادات ہی کی قبیل سے ہو، اس پہ غور کرنا چاہیے. آپ کو اگر نماز پڑھنا ہی ہے، کونے میں ہو کے پڑھ لیں، کنارے پہ پڑھ لیں، یا گھر جا کے پڑھ لیں. گھر جا کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت میں آپ کو ثواب، اس عبادت پہ ثواب زیادہ ملتا ہے جس میں آپ کو مشقت زیادہ ہو. جتنی مشقت اتنا ثواب. یہ اصول یاد رکھ لیں. جتنی مشقت اتنا ثواب. آپ یہاں کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے فوری ہو جائے گا، کیونکہ ابھی جوش میں آپ نے 20 رکعت پڑھی ہیں، بلکہ 23 نا، 23 کے اور 4 ملا لیں. فرض بھی پڑھے ہیں آپ نے.
اتنی ساری آپ نے نمازیں پڑھی ہے تو کہا کہ 2 رکعت لگے ہاتھوں یہ بھی پڑھ ہی لو، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 2 رکعت آپ گھر جا کے پڑھیں گے جبکہ آپ کو بستر بھی نظر آ رہا ہے، سارے دن کی تکان بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ بہت مشقت کا کام ہے. تو اس وقت 2 رکعت آپ پڑھ کے دکھائیں اللہ کو، تو معلوم ہوگا واقعی ہم سنسیئر ہیں. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کے بھی قائل ہیں کہ بھئی وطر کے بعد 2 رکعت پڑھی جانی چاہیے، لیکن مسجد میں پڑھی جانی چاہیے اس کا کوئی قائل نہیں ہے. نوافل تو گھر پر ہی ہونے چاہیے. سنت مؤکدہ کے لیے ہمارے حالات کی وجہ سے علماء نے یہ کہا کہ بھئی اس کو مسجد میں پڑھیں. نوافل پورے گھر پر آج بھی حکم یہی ہے. کل سے عمل ہوگا انشاءاللہ؟ نہیں، یہ تو صرف سننے کے لیے ہے. آپ بولتے رہیں، ہم اپنا کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے. ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے. سمعنا وعصینا بنی اسرائیل نے کہا تھا. اور آج جو ہے جو پڑھی گئی یہ بات، اس میں جو ہے صحابہ کا عمل بتایا گیا. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور سن کے اطاعت کریں گے، مانیں گے بات کو. یہ معاملہ سب کا ایسے ہی ہے. سب کی اپنی اپنی تھیوریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کسی کو اپنی تھیوری سے ہٹنا نہیں ہوتا ہے. جو کچھ بھی سنتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. خیر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو اس پہ خیال رکھیں کہ جیسی نماز ہو تو اس کے بعد لوگ حضرت یہاں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں تو بیان کے وقت بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اسی طرح 8 رکعت کے بعد بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. کچھ حضرات اگر اس کے لیے والنٹیئر کریں اور ان کو جو محبت سے اگر ان کو باہر کا راستہ دکھا دیں کہ بھئی یا تو آپ چلے جائیں یا تو بیٹھ جائیں، 2 میں سے ایک. تو یہ جو بات اصل آج مجھے تو کچھ کرنی تھی، لیکن میرا خیال ہے باپ حضرات آلریڈی لگ رہا ہے ٹائرڈ ہو گئے، تھکے ہوئے. ویکینڈ ہے، اس کا مطلب ہم ویک بھی ہیں اور اینڈ پہ بھی ہیں. ویک اینڈ، یہ معاملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. دیکھیں اصطلاح کیسی بنائی کسی نے، ویک اور اینڈ، دونوں کو ملا دیا تو کتنا ویک ہو جاتا ہوگا انسان. تو بہرحال اصل بات یہ کرنی تھی مجھے. کل کا جو مضمون تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مضمون قبلے کے حوالے سے بیان فرمایا تھا. قبلہ جو، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے سیرت کے حوالے سے جب مسلمانوں کی ہجرت ہوئی تو تقریباً 16-17 مہینے تک وہاں پہنچنے کے بعد بھی بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. بیت المقدس قبلہ اول کہلاتا ہے. اور جب یہاں مکے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر فیس کرتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہو جائے اور بیت المقدس کو بھی فیس ہو جائے. تو اس وجہ سے وہاں مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب مدینہ کو ہجرت ہوئی وہاں یہ مسئلہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ کعبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ بنا دیں، لیکن چونکہ حکم پہلے کا ہی چلا آ رہا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا جو پیارے انداز میں بیان فرمایا، سیقول الصفاء من الناس والے جو 2 رکوع آپ پڑھ کے دیکھیں شروع کے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ادا کو بھی بیان فرمایا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب حکم نازل ہوگا کہ میں کعبے کی طرف منہ کروں. یہ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اس کا جو ہے نا قرآن میں ذکر کر دیا، تقلب وجہک فی السماء. اللہ فرماتے ہیں فلنولی کیا ہے بھائی، فلنولی وجہک شطر المسجد الحرام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا چہرہ، ہم آپ کا قبلہ جو ہے نا مسجد حرام کی طرف کر دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ذکر فرما دیا. بار بار اس میں ذکر آتا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے 2 رکوعوں کو، بہت مزے کے رکوع ہیں. اس کے بعد والے رکوع میں جو مضمون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اس حوالے سے ہے کہ آزمائش جو ہے یہ اللہ کا ایک اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزماتے ہیں اور جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتے ہیں. یہ بڑا عجیب اصول ہے. ہماری تھیوری کیا ہے، ہماری تھنکنگ کیا ہے کہ بھئی اس کا الٹا ہونا چاہیے. جو جتنا اللہ کے قریب ہے، جو جتنا نیک ہے، وہ اتنا سکون سے ہونا چاہیے، وہ اتنے ہی سکون سے، اتنے آرام سے ہونا چاہیے. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہم کسی اللہ والے کو، کسی نیک آدمی کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے کچھ کی ہوگی حرکت، یا ایسے نہیں اس کو تکلیف میں ہے، یا ایسے نہیں بیمار پڑا ہوا ہے، یا ایسے نہیں اس کو کوئی یہ تکلیف ہو رہی ہے، یا اس کو نقصان ایسے نہیں ہو رہا ہے، اس نے کوئی حرکت کی ہوگی. یہ غلط بات ہے. اللہ کا معاملہ، اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے میں اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہوں. کیا کہا گیا؟ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مشقت میں انبیاء کو ڈالا جاتا ہے.
آپ بتائیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ان کے اوپر تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، ان سے گناہ ہی نہیں ہوتا، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا. اب یہ نہ سمجھے کہ انبیاء فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے فرشتے. لیکن انبیاء گناہ کرنا چاہیں تو کر سکتے، لیکن گناہ کرتے نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کی پروٹیکشن ہوتی ہے ان کے اوپر، وہ گناہ نہیں کر سکتے، اس حوالے سے وہ گناہ نہیں کر سکتے. لیکن انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے ان سے بھی، یہ یاد رکھ لیں اچھی طرح سے. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزماتے ہیں، بہت زیادہ آزماتے ہیں. کبھی کبھی تو اتنا آزماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنی چیزیں برداشت کرے. ایوب علیہ السلام کا تو آپ نے سنا ہوگا نا، کیسی بیماری سے، کیسے مرحلوں سے گزرے ہیں. اور اس سے زیادہ اگر دیکھنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں آپ. بظاہر فزیکلی نظر نہیں آتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزری ہے، جس حالت میں گزری ہے، کیسی کیسی تکلیفوں اور مشقتوں میں گزری ہے، اور کیسے کیسے اپنے پیاروں اور لالوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، کیسی کیسی مشقتوں سے گزری ہے. آدمی کے اوپر اپنی ذات پر کوئی تکلیف آئے تو اس کو وہ تکلیف اتنی نہیں محسوس ہوتی جتنی وہ اپنے پیاروں کے اوپر محسوس ہوتی ہے. یہ ایک عجیب منظر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا مجھے اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی ہے، جتنا مجھے ستایا گیا ہے، کسی اور کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم آزماتے ہیں. آزمائش کے اللہ کے طریقے مختلف ہیں. کبھی تو انسان کی ذات میں آزماتے ہیں، کبھی تو اس کے پیسوں میں آزماتے ہیں، کبھی تو اس کے جو ہے نا اخلاق میں آزمایا جاتا ہے، کبھی تو اس کی اولاد میں آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کر اس سے چھین لیتے ہیں، چھین کر آزماتے ہیں، اور کبھی بغیر دیے ہی آزماتے ہیں، اور کبھی خوب دے کر آزماتے ہیں. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ہے ہر چیز میں. اسی وجہ سے جو ہے نا دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں آزمائش سے بچائیے. اب وہ آزمائش چاہے کسی بھی قبیل کی ہو، کسی بھی شکل میں آ رہی ہو، آزمائش سے بچانے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے مختلف طریقے آزمانے کے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ ہم ضرور آزمائیں گے. تاکید کے ساتھ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اس کو جو کہا جاتا ہے لام تاکید اور نون ثقیلہ دونوں اللہ نے اس میں لگائے ہیں. دونوں کا مطلب ہے کہ بڑی زبردست، ضرور بالضرور، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ضرور بالضرور آزمائیں گے. اور یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی آزمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے تو ہمیں اللہ سے باغی نہیں ہونا ہے، اللہ سے دور نہیں ہونا ہے. جتنا آزمائش میں پڑتا ہے اللہ کے سامنے اور عاجزی کرنی ہے. یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، یا اللہ ہم تو آپ کے بندے ہیں، یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ پریشانی ہم اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن یہ ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے. لیکن یا اللہ آپ کی رحمت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، آپ ہمیں تکلیف میں ڈالے بغیر بھی یا اللہ آپ ہمیں معاف کر سکتے ہیں. اللہ سے ہم کو اس طرح مانگنا ہے، اور اللہ کے سامنے جتنا ہو سکے انسان کو عاجزی کرنی ہے. یہی اس میں سکھایا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں. یہ صبر جو ہے نا، صبر بڑی عجیب چیز ہے. جس کو نصیب ہو جائے وہ بہت بڑے نصیبے والا ہے. صبر کرنا کسی کو آ جائے وہ بہت بڑے نصیبے والا ہے. صبر ہم جو ہے نا صرف اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے انسان کو تو اس پہ جو آدمی صبر کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک صبر ہے. صبر کی مختلف قسمیں ہیں، ان صبر کی قسمیں اور ان کے درجات بھی مختلف ہیں صبر کے. اور صبر کو جو کہا جاتا ہے، ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس وقت صبر کرتے ہوئے، یعنی اپنے پر جبر کرتے ہوئے، اپنے اوپر زور زبردستی کرتے ہوئے وہ کام ہمیں کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. یہ بھی صبر ہے. اس کو صبر علی الطاعات کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک صبر وہ ہے جو کہ علماء اور فقہاء فرماتے ہیں جو اصل صبر کہلاتا ہے، کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے انسان رک جائے. اللہ نے کوئی چیز حرام قرار دی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے، طبیعت مائل ہو رہی ہے، ماحول بنا ہوا ہے، لیکن اللہ نے منع کیا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو جس طرف راستہ ہے، پانی جس طرف بہہ رہا ہے ہم بھی اسی طرف بہہ جائیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے انسان کا رکنا، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ جو ہے نا یہ اصل صبر کہلاتا ہے. یہ جو صبر کہلاتا ہے یہ اصل صبر ہے.
باقی یہ جو صبر ہے جس کو ہم صبر آپ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس پہ صبر کرنا، وہ بھی ایک صبر کی قسم ہے، لیکن فقہاء کے نزدیک اور مشائقین کے نزدیک یہ ایک بہت لو کیٹیگری ہے صبر کی بہت لو کیٹیگری ہے۔ اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر اپنا صبر اجر ضائع کر دیتے ہیں، کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہم ہی پہ کرنا تھا، یہ یا آج ہی ہونا تھا، یہ اسی وقت ہونا تھا، ایسے ہی موقع پر ہونا تھا کہ یہ کچھ عرصہ گزر جاتا، اس کے بعد کچھ ہوتا، مجھے ابھی بیمار ہونا تھا، یا فلانا ایکسیڈنٹ ابھی ہونا تھا۔ اس طرح کی چیزیں جو جملے انسان کی زبانوں پر آتے ہیں، یہ جملے جو ہے نا آپ کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کیا مطلب؟ صبر جو ہے وہی ہے جب انسان کو تکلیف پہنچے اسی وقت صبر کا مظاہرہ کرے، یعنی ایسا نہیں کہ بھائی اب آپ نے جو کچھ کہنا تھا، اپنی اللہ کے خلاف جو کچھ باتیں کرنی تھی زبان سے کر لی اور سب کچھ ہو گیا، اب ٹائم کے ساتھ ساتھ تو ہر ایک کے ساتھ ہیلنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو ہے نا ٹائم کے اندر اس کی طاقت رکھی ہے، صلاحیت رکھی کہ ہیلنگ ہو جاتی ہے انسان کی، کیسے سے کیسے بڑا حادثہ انسان کے اوپر آ جائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ 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 اس کی یادوں سے اللہ اس کو مٹا دیتے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف، اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ نہ ہو تو انسان جی نہیں سکتا دنیا کے اندر۔ کیا کہا تھا کسی نے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے ماضی؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی اس نے ذرا غلطی سے وہ جملہ کچھ اور کہا، لیکن اس کو اصلاح ہونی چاہیے۔ خیر، تو یہ چیز اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک چیز رکھی اس طریقے کی کہ یہ آپ صبر جو ہے اسی وقت مظاہرہ کریں، اور جب ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے بعد ان کا اجر بیان فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں اس آدمی پر نازل ہوتی ہیں جو صبر کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور یہ کون سا صبر؟ طاعتوں والا صبر، اور گناہوں سے رکنے والا صبر، اور مصیبت پر آنے والا صبر۔ تینوں قسم کی جو صبر انسان کے اندر آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ تو کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اصل کامیابی ہے کیا؟ اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جانا، اسی کا نام کامیابی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور جو آج جو مضمون چلا ہے یعنی لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں سے جو ہے نا آپ دیکھیں بالکل تقریباً سورہ بقرہ یہاں پہ عادی ہو جاتی ہے، تو یہاں سے لیس البر سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول اور قواعد یہاں پہ بیان فرمائے ہیں، اور ان اصولوں اور ان قواعد کو ایک کلی طور پر جو ہے نا ایک قاعدے کی حیثیت سے اس آیت کے اندر اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ اس آیت کا نام آیہ بر کہا جاتا ہے اس کو، اللہ نے اس میں وہی بیان کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کو آیہ بر کہا جاتا ہے۔ آیہ بر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بر کے معنی آتے ہیں نیکی، تو نیکی کی جو اقسام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب اس کے اندر جمع فرما دی اس آیت کے اندر۔ بڑی جامع آیت ہے، بڑی جامع آیت ہے قرآن کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس آیت پر عمل کر لے تو گویا کہ اس نے پورے دین پر عمل کر لیا۔ اس ایک آیت پر اگر کوئی عمل کر لے تو اس نے گویا پورے دین پر عمل کر لیا، پورا دین اس میں داخل ہے اس آیت کے اندر۔ آیت نمبر کیا ہے بھائی؟ جی 76 ہے، 77 177۔ یہ آیت جا کے آپ پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، اور اللہ نے کیسے جامعیت کے ساتھ دین کے تمام شعبے جمع کر دیے اس میں۔ دین کے شعبوں میں کیا ہے؟ عقائد، اور اسی طریقے سے اخلاق اور اعمال، وہ تمام کے تمام اللہ نے اس میں جمع فرما دیے۔ اور اسی طریقے سے بعض حضرات نے جو ہے نا وہ اس کو معاملات، معاشرت، اخلاق، عقائد، عبادات، وہ تمام 5 قسم کی جو کیٹیگریز ہیں اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ، وہ تمام اس ایک آیت کے اندر اللہ نے جمع فرما دیے۔ اسی لیے انشاءاللہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو آپ دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں اور کوشش کریں، اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔